اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، پرفیکٹ عورت کی 4 نشانیاں۔ عورت کی 4 چیزیں گول ہونی چاہیے۔ عورت کی 4 چیزیں اگر گول ہوں تو وہ ایک پرفیکٹ عورت کہلاتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی عورت کی 4 چیزیں گول ہوں تو نہ صرف وہ پرفیکٹ عورت کہلاتی ہے، بلکہ جس عورت کی 4 چیزیں گول ہوں تو شوہر ایسی عورتوں کو نہ صرف سروں پر بٹھاتے ہیں بلکہ ایسی عورتوں کے تلوے بھی چومنے اور چاٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ عورت کی 4 چیزیں اگر گول ہوں تو ایسی عورتوں کو شوہروں کی خوش قسمتی کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ عورت کی 4 چیزیں اگر گول ہوں تو اس کے رشتوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں۔ عورت کی 4 چیزیں اگر گول ہوں تو اس کو گھر کی خوش قسمتی کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ عورت کی 4 چیزیں اگر گول ہوں تو اس کی اولاد ہمیشہ خوبصورت، ذہین اور فتین پیدا ہوتی ہے۔ عورت کی 4 چیزیں اگر گول ہوں تو نہ وہ صرف شوہر کے دل پر راج کرتی ہے بلکہ سسرال میں اس کا پلڑا بھی بھاری ہوتا ہے۔ عورت کو پرفیکٹ ہونے کے لیے اس کی 4 چیزیں گول ہونا ضروری ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر عورت کی وہ 4 چیزیں کون کون سی ہو سکتی ہیں جن کا گول ہونا اس کو پرفیکٹ بناتا ہے۔ پرفیکٹ عورت کی 4 نشانیاں کون کون سی ہیں، اس کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ عورت کی 4 چیزیں اگر گول ہوں تو وہ ایک پرفیکٹ عورت کہلاتی ہے۔ پرفیکٹ عورت کی 4 نشانیاں کون کون سی ہیں، تفصیل بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آگے چل کر شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو عورت کے متعلق تھوڑی سی معلومات فراہم کرنا چاہتی ہوں۔ عورت سے متعلق یہ معلومات من گھڑت نہیں ہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ عورت کے متعلق تھوڑی سی معلومات فراہم کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ عورت کی کون کون سی 4 چیزیں گول ہونی چاہیے۔ عورت کی 4 چیزیں اگر گول ہوں تو وہ ایک پرفیکٹ عورت کہلاتی ہے۔ پرفیکٹ عورت کی 4 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ تو ناظرین، دل تھام کر توجہ کے ساتھ ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا، ایک ایک لفظ اور ایک ایک فقرے پر غور کیجئے گا۔ آج میں آپ کو عورت سے متعلق ایسی معلومات فراہم کر رہی ہوں جو آج سے پہلے آپ نہیں جان پائے ہوں گے، اس لیے ویڈیو کو اسکپ بالکل نہیں کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کی یہ ویڈیو عورت سے متعلق ہے۔ عورت کی حقیقت کو بیان کروں گی۔ لڑکے، لڑکیاں، مرد، عورتیں، جوان اور بوڑھے اور خاص طور پر شوہر اور بیویاں اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ تو ناظرین، کسی دانشور نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک عورت شرٹ کے ٹوٹے بٹن سے لے کر مرد کے ٹوٹے دل تک کو جوڑنے کا ہنر رکھتی ہے۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح بیوی کو سب کے سامنے عزت دینے سے اس میں بھی جان آ جاتی ہے۔ جو مرد عورت کو بار بار دھوپ میں لا کھڑا کرے وہ کبھی اس کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔ عورت کی طبیعت میں ایک عجیب طرح کا تضاد ہے کہ وہ غریب شوہر سے پیسے مانگتی ہے۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور تلخ رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہمسفر ہی اس کو نظر انداز کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ ایک عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ تو ناظرین، عورت سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ کسی دانشور نے کیا خوب کہا ہے کہ مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا مرد کی سیرت اور پاکیزگی متاثر کرتی ہے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہ بھولے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی خالی لگتا ہے۔ بیوی کے عشق کی انتہا یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ بیوی چاہتی ہے کہ اسے لفظوں کے بغیر سمجھا جائے، اس کی خاموشی کو محسوس کیا جائے، اس کی طلب کی قدر کی جائے، اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھ کر اس کے دل کا حال جان لیا جائے۔ ہاں، بیوی چاہتی ہے کہ اس سے ایسی محبت کی جائے کیونکہ یہ واجب المحبت ہونا چاہتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں جبکہ میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ قیامت والے دن فرشتے اعلان کریں گے کہ نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرنے لگی ہیں۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ بیوی کا روٹھنا سنت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور بیوی کو منانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
وہ واحد عورت ہیں جن کا باپ نبیوں کا سردار، خاوند ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے شہزادے اور جنت کے سردار، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے باہر جانا ہوتا تو نکلتے ہوئے بعض مرتبہ میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ عورت کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ پیاری دوپٹے میں ہی لگتی ہے۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت ہے، اس کی توجہ، اس کا پیار ہے۔ تو ناظرین، عورت سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ کسی دانشور نے کیا خوب کہا ہے کہ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہوتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ جن گھروں میں مرد عورتوں سے نرم لہجے میں مسکرا کر بات کرتے ہیں ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ عورت کو دینے والے تحفے میں سب سے نایاب تحفہ عزت ہے۔ بیوی جب ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی، تو محترم ناظرین، عورت کی 4 چیزیں گول ہونی چاہیے۔ عورت کی 4 چیزیں اگر گول ہوں تو وہ ایک پرفیکٹ عورت کہلاتی ہے۔ پرفیکٹ عورت کی 4 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ پرفیکٹ عورت کی 4 نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے سر کا گول ہونا۔ اگر کسی عورت کا سر گول ہوگا تو وہ ایک پرفیکٹ عورت کہلائے گی۔ پرفیکٹ عورت کی 4 نشانیوں میں سے دوسری نشانی ہے عورت کے بازوؤں کا گول ہونا۔ اگر کسی عورت کا بازو گول ہوگا تو وہ ایک پرفیکٹ عورت کہلائے گی۔ پرفیکٹ عورت کی 4 نشانیوں میں سے تیسری نشانی یہ ہے کہ عورت کی ایڑیوں کا گول ہونا۔ اگر کسی عورت کی ایڑیاں گول ہوں گی تو وہ ایک پرفیکٹ عورت کہلائے گی۔ پرفیکٹ عورت کی 4 نشانیوں میں سے چوتھی نشانی ہے کہ عورت کی انگلیوں کے پوروں کا گول ہونا۔ اگر کسی عورت کے انگلیوں کے پور گول ہوں گے تو وہ ایک پرفیکٹ عورت کہلائے گی۔ مرد کو بنانے کے لیے مٹی فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے زمین سے منگوائی، لیکن عورت کے لیے مٹی نہیں منگوائی، اس کو مرد کی ٹیڑھی پسلی سے بنایا، اور جس مرد کی پسلی سے وہ بنی ہے وہی اس کا محرم بنتا ہے، وہ اس کے نکاح میں جاتی ہے کیونکہ وہ اس مرد کے وجود کا حصہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔